خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے کہ اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ آپ کلام زندگی کا پیغام سن رہے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے کلام زندگی۔ آپ کہاں ہیں، کہاں سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن خدا ان کو معلوم ہے۔ آپ سن رہے ہیں، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے کہ اچانک، تو خداوند کے انتظام کے مطابق ہے، کیونکہ خداوند آپ کو جانتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کلام کو سننے سے آپ کے اندر کیا اثر پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اس کو پہچان لیں گے، اس کے پیار کو پہچان لیں گے، اور پھر آپ اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیں گے، اور پھر برکتوں کی بارش ہوگی۔ برکت پر برکت وہ آپ کو دے گا، کیونکہ اسی میں اس کی خوشی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آج ایک ایسی بات کے لیے خدا کے کلام میں سے ہم سنیں گے، سیکھیں گے، یاد دلایا جائے گا ہم کو، جو معمولی سی نظر تو آتی ہے لیکن غیر معمولی ہے۔ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور ہماری عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کھانے کے لیے خدا کا شکر کرنا، جو کچھ بھی خدا بخشتا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا، خدا کی نظر میں یہ بہت پیاری عبادت ہے، کیونکہ جو کچھ خدا ہم کو بخشتا ہے یہ اس کی محبت ہے، اور جو کچھ اس نے ہم کو دے دیا ہے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے شکر کرنا خدا کے حضور بہت ہی قیمتی عبادت ہے۔ آج اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے۔ بہت لوگ ہیں جو
خدا کی عبادت طرح طرح سے کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدا کا نام لیتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، وہ مبارک لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا 4 آدمی کھانے والے ہیں، 3 روٹیاں ہیں، 1 پیاز ہے۔ 4 آدمی کھانے والے ہیں، روٹیاں 3 ہیں، پیاز 1 ہے، اور اس کو انہوں نے ایسے کچل کے صاف کر کر کے پیاز کے ایسے ایسے کر لیے ہیں تاکہ جو چاہے اسے اٹھا کے کھا سکے۔ پھر ان روٹیوں کے 3 کے ٹکڑے کیے، اب وہ 3 نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ کافی ڈھیر ساری ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ خدا کا شکر کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے کہا اتنی خوبصورت عبادت میں مجھے حصہ لینے کا موقع مل رہا، بہت پیاری عبادت ہے یہ، کیونکہ جو اس جسم کی خوراک کے لیے خدا کا شکر گزار نہیں ہے تو اسے یہ کہاں نظر آئے گا کہ اس نے روحانی طور پر بھی ہم کو خوراک بخشی ہے۔ جو جسم کی پرورش کر رہا ہے وہی تو ہے جو ہماری روح کی پرورش بھی کرتا ہے، تاکہ روحانی طور پر ہم مر نہ جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی پیاری عبادت ہے، یہ بہت پیاری عبادت ہے۔ اسی لیے شاید لوگ نہا دھو کے کھانا کھاتے ہیں، طہارت اچھا ہے، ہاتھ دھونے چاہیے، نہا دھو کے عبادت کی جاتی تو ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے، اچھی بات ہے۔ یہ ساری اچھی باتیں بزرگوں کی طرف سے ان کو ملی ہیں، اس کا تعلق تو انسان کی سمجھداری سے ہے، ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن پھر بھی کتنا اچھا نشان ہے یہ۔ آج اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کے مطابق۔ کیا خداوند کے کلام میں بھی اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ بے شک کہا گیا ہے، شکر گزاری کرنے کے لیے تو کہا گیا ہم کو شکر کرو۔ دیکھو میں متی کی انجیل میں سے ایک حصہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، 6 باب اور 11ویں آیت۔ خدا ہی ہے جو ہم کو کھانا دیتا ہے۔ ابھی میں نے زبور میں سے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے، جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا، سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا خدا کے حضور جھک کے شکر کرنا، یہ ایک طور پر اس بات کا اعتراف ہے، اس بات کا اقرار ہے۔ خدا کے سامنے اگر کوئی دیکھتا ہو تو دیکھے، ہم کو اسی دکھانے کے لیے نہیں کیا، دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن شکر گزاری کرنے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو شکر کرتے ہی نہیں خدا کا، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی سنیں۔ شکر گزاری اس بات کا خدا کے حضور اعتراف ہے، اقرار ہے، خدا کے حضور یہ ماننا ہے کہ اے خدا تو نہ دے تو کسی کے بس کا نہیں۔ تو کون تھے وہ؟ انہوں نے بڑی پیاری بات، دودھ دہی اور مٹھا مسکا تو نہ دے تو پھر کس کے بس کا؟ اگر خدا یہ کھانے کی چیزیں اگر تو نہ دے تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے دولت مند لوگ ہیں کہ وہ کھانا کھا نہیں سکتے، منع کر دیا ان کو، کچھ ایسے جو نگل ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی طریقے سے خوراک ان کو پہنچ۔ اگر آپ آرام سے روٹی کھا سکتے ہو، بھائی خدا کا شکر کرو، بہن خدا کا شکر کرو، جو کچھ بھی اس نے دیا ہے شکر کرو۔ میں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹے خدا کا شکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں بہت مشکل سفر میں سے ہو کے یہاں تک پہنچا ہوں، میرا سفر بہت مشکل رہا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر خداوند مجھے نہ دے، کھانے کو نہ دے، میں کھانا کھا رہا ہوں، مجھے تو دھکے کھانے چاہیے اگر وہ میری بدکرداریوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے، میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے، ہاتھ ہٹا لے، تو بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں دھکے کھاؤں گا۔ سچ بات ہے یہ، میں نے اپنے بچوں کو سکھایا یہ، بیٹے خدا کا شکر کرو، وہ دے رہا ہے، دیکھو سانس بھی تو وہ دے رہا تو میں لے رہا ہوں، تو کیوں نہ شکر کرے، ایک ایک سانس کے لیے شکر کریں،
ایک ایک نوالے کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے. خدا تیرا شکر. آپ کو معلوم کتنے لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جن کو جان بوجھ کے بند کر دیا تاکہ وہ بھوکے مرے، اور بھوک سے تڑپنے کے بعد کہہ دیں اچھا جو کہو میں منظور ہے، مجھے میں ماننے کو تیار ہوں، میں کر لوں گی، آپ مجھے بتا دو، بھوکی مر رہی مجھے اس میں ستاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ کو کھانا کھاتے وقت اگر یاد آ جائے تو بڑا اچھا ہو، وہ یاد آ جائے جو آپ کو خوراک دے رہا ہے، وہ یاد آ جائے جن کے پاس خوراک ہے نہیں. بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. دیکھو خدا کے کلام میں یہ ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اقرار ہے. دیکھو میں پڑھتا ہوں، اس تھسلونیکیوں کے نام کا 5واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے. تھسلونیکیوں کا 5واں باب ہے، ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم شکر گزاری ہر ایک بات کے لیے، سانس کے لیے، تندرستی کے لیے، گھر کے لیے، آزادی کے لیے، اچھے دوستوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، مددگاروں کے لیے جو ہم کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، اچھے موقعوں کے لیے، اور پھر کھانے کے لیے شکر کریں کیونکہ اس پر ہماری جسمانی زندگی کا دار و مدار ہے. یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا انتظام ہے کہ ہم روٹی کھا سکتے ہیں اور وہ دیتا. دنیا میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو کچھ ایسے لوگ ان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا، ان کی تو ضرورتیں ایسی، ایسا کنواں ہے کہ جیسے وہ کنویں میں اوس پڑتی ہے نا، وہ اوس سے نہیں بھرتا. اوس پڑتی ہے، ڈیو اوس، کنواں کبھی نہیں اس سے بھرتا. اس طرح ان کی نیت ہی نہیں بھرتی، بھر ہی نہیں سکتی. پڑوسی بھوکے مر رہے تو وہ ان کا بھی لے آئیں گے اگر ہو سکے تو کتے کو دینے کے لیے. یہ خدا کا قصور نہیں ہے، یہ انسان کا گناہ، انسان کی بدذاتی ہے، اس کے لالچ کی اور اندھے پن کی انتہا ہے. تو اگر آپ کو خدا نے سمجھ دے رکھی بھائی شکر کیا کرو، شکر اس طرح کیا کرو خدا کا کہ کہا کرو خدا تو نے مجھے کھانا دیا ہے، تب خدا یہ یاد دلا دے گا آپ کو، کسی نہ کسی کی صورت، کسی معصوم بچے کی صورت یاد آ جائے گی. اے خدا ان کے لیے کیا کریں. ہو سکتا آپ اسی اپنے کھانے میں سے ہی تھوڑا سا نکال کے ان کو بچے کو بھیجوا دو گے، معصوم یتیم. بہت پیاری بات ہے یہ، کھانا کھانے کے لیے شکر کرنا بہت ہی پیاری بات ہے، یہ بہت ہی مبارک عبادت ہے، یہ بہت ہی لذیذ عبادت ہے. یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں لذیذ عبادت، شاید ایسا پہلے کبھی نہیں سوچا. ایسی عبادت جس میں خدا کو لذت محسوس ہو. جب آپ کھانے کے لیے خدا کا شکر کریں، روٹی اور پیاز کے لیے. ایک بیچاری غریب عورت کسی امیر کے یہاں کھانا کھانے کا جھاڑو واڑو دیتی تھی، کھانا پکاتی تھی. بہت امیر لوگ تھے تو وہ عورت جو تھی وہ کھانے میں سے بیچاری کو دے دیتی تھی کھانا. ایک روٹی تو ایک روٹی کے 4 حصوں میں سے ایک بچا ہوا ٹکڑا رہ گیا تھا، وہ بھی ڈال دیا اس نے اس پہ، بڑی مہربانی کی. اور 2-4 آلو ڈال دیے اور اسے کہا لے جا اپنا کھا لے. تو بیچاری کچن میں بیٹھی تو دونوں ہاتھ اٹھا کے تو دعا کر رہی تھی. اتفاق سے وہ جو مالکن تھی وہ بھی آ گئی، وہ سن رہی تھی. کہتے یا خدا تیرا شکر ہے، میں بھوکی نہیں رہوں گی، اب تو اپنی اس بندی کو بھی برکت دے جس کے وسیلے سے مجھے یہ روٹی ملی ہے، اسے تو بڑی برکت دے. اس کی ضرورتیں مجھے نہیں معلوم، تو اس کی سب ضرورتیں پوری کی. وہ سن رہی تھی تو کمرہ دروازہ بند کر کے باہر گئی تو آنکھوں کے آنسو نہ رکے. گئی وہاں سے میز پر سے اچھی روٹیاں لی، جو چیز لوازمات تھی وہ ساری اس پہ برتن میں رکھی، تھوڑی سی دہی بھی رکھ دی، ایک کٹا ہوا آم بھی رکھ دیا، اور پھر اس کو لے کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے سامنے لا کے اس نے رکھی. کہنے لگی بہن میری بدسلوکی معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ خدا کی بندی ہو. دیکھا شکر گزاری کا اثر، دیکھا ہم نے شکر گزاری کا معجزہ. شکر گزاری کیا کرو کھانے کے لیے، یہ اتنی ضروری چیز ہے بدن کے لیے. اگر اس کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر نادید جو نظر نہیں آتی ہم کو ضرورتیں، ان کے لیے خدا سے کیا مانگیں گے.
مجھے یاد ہے ایک دفعہ فرائیڈے کا جو دن ہوتا تھا، میری وائف مجھے کہتی تھی چلو اب کام کم کچھ نہیں کرنا، اب چلنا ہے، یہ میرا دن ہے۔ وہ دن مجھے اپنی وائف کے ساتھ گزارنا پڑتا تھا، تو فرائیڈے کو ہم اسٹیلا ڈے کہتے تھے، میری وائف کا نام تھا اسٹیلا، تو اسے اسٹیلا ڈے کہتے تھے۔ تو چلے گئے کھانا کھانے کے لیے، تو ہماری گنجائش کے مطابق ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں جا کے اس نے کھانا آرڈر کیا کچھ، تو ہم نے دعا کری۔ جب دعا کر کے سر اٹھایا تو وہ تیسری میز پر ایک میاں بیوی بیٹھے تھے، وہاں سے آواز آئی آمین۔ ایک اور تھے، وہاں سے بھی آواز آئی آمین۔ کتنا اچھا ہے، اس دعا کا دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے، اچھا اثر، اچھا اثر۔ کچھ اور بھی لوگ تھے، ان کو اتنا کھانا رکھا ہوا تھا، وہ تو دیکھا بھی نہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، خدا سب کو توفیق دے، لیکن مجھے اور آپ کو، اگر آپ سن رہے ہیں بھائی، کبھی ایسا نہ کرو کہ کھانا آپ خدا کی حضور سے ملے تو آپ کو اس بات کا خیال نہ رہے کہ اس نے دیا ہے، یہ اس کا شکر کرو، اور ان کے لیے فکر کرو جن کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک بات کے لیے خدا کا شکر کرے، ہر کھانے کے لیے جیسا بھی دے دے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے لوازمات، اتنی چیزیں کھانوں کے ساتھ کھاتے، ان کی تندرستی کا پتہ ہی نہیں کہاں گئی، ہے ہی نہیں تندرستی۔ اور وہ بیچارہ جو اپنا نمک سے روٹی کھاتا، ذرا دیکھنا اس کے مسلز، دیکھنا اس کے ہاتھ کتنے موٹے موٹے، محنت کر کر کے۔ ارے خدا تندرستی دے دیتا ہے، اسے تو وسیلے ہیں، جس چیز کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو تندرست کرنا چاہے وہ تندرستی دے دے گا، بیماری دفع کر دے گا۔ ایک اور بات دیکھتے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ اس کی مرضی اور یہ اس کا حکم ہے، شکر کرو۔ یہ سب سے پیاری عبادت ہے، مجھے تو آج یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سب سے پیاری عبادت ہے کہ ہم خدا کے حکم ہے، یہ خدا کا شکر کرو، ہر ایک بات کے لیے شکر کرو، یہ اس کا حکم ہے۔ تو جو شکر نہیں کرتا ہے وہ تو نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنا تو گناہ ہے۔ کھانا رکھا اور اس کو ویسے ہی کھانا شروع کر دیں اور نہ شکر کریں اس کا، خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کے لیے کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ سر جھکا کے، سر ڈھانک کے میری پیاری بہن شکر نہیں کرتے اور بچوں کو نہیں سکھاتے ہو، خدا کے کلام کے مطابق یہ اس کی نافرمانی ہے، آگیا کاری نہیں ہے ہم۔ اس لیے شکر کیا کرو، خدا ان کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی، اس کا پیار ہمیشہ تک رہنے والا۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، اس سے کہا کرو اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے بغیر نہیں جی سکتے۔ جسے اس خوراک کے لیے فکر ہوتی ہے اور شکر گزاری ہوتی ہے، اسے روحانی زندگی کے لیے شکر گزاری کے بے شمار موقع ملتے ہیں، اندر اس کو اتنی برکت ملتی ہے، پھر وہ روتے کہتے کس کس چیز کے لیے تیرا شکر کروں، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ شکر کرو، کھانے کے لیے شکر کرو، پانی کے لیے شکر کرو، پھل کے لیے، جو کچھ بھی پیٹ میں جاتا اس کے لیے شکر کرو، شکر کر کے پھر اسے نگلو ہیں۔ اتنی پیاری بات ہے، سب سے خوبصورت، خدا کے لیے سب سے زیادہ لذیذ عبادت۔ آپ کہو گے ایسے نہیں کہنا چاہیے، نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، خدا کو بھی لذت محسوس ہوتی، خدا کو بھی خوشی محسوس ہوتی، اسے اچھا لگتا ہے، اسے خوشبو آتی ہے، خوشبودار، جیسے کھانے میں خوشبو ہوتی ہے، باہر سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کس کے گھر میں کیا پکا ہے، ایسی خدا کو پتہ لگ جائے کس دل میں میرے لیے شکر گزاری ابھر رہی ہے۔ تو یہ خدا کا حکم ہے، ہمارا اقرار ہے خدا کے حضور، دنیا کے سامنے ہمارا یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے محتاج ہیں، ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتے۔ ایک اور چیز ہے، خدا کے کلام میں یہ بتایا کہ خدا کے حضور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کھانے کے لیے، وہ پاک ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ کیسے ہو جاتا؟ ذرا یہ پہلا تیموتھیوس 4 باب
اور بڑا مسئلہ تھا نئے نئے مسیحیوں کے سامنے کہ کھانا وہ بتوں کے سامنے چڑھایا جاتا ہے، اسے کھائیں کہ نہ کھائیں، بہت ہی کئی مسئلے تھے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ شکر کر کے خدا ان کا کھانا کھا لو، کیونکہ دعا کے وسیلے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، دعا کے وسیلے سے وہ پاک ہو جاتا۔ پہلا تیموتھیوس اور چوتھا باب اور چوتھی اور پانچویں آیت، چوتھا باب چوتھا پانچویں آیت لکھا، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، وہ کہہ دے تو پاک ہو جاتی، جس چیز کو وہ پاک ٹھہرا دے وہ پاک ہے۔ اس لیے دعا کے بغیر مت کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے دعا کرو تو وہ خدا کی نظر میں پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ جو آلو ہیں تو وہ بدل کر بھنڈی ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اور گاجریں بدل کے ایک دم سے کباب کی صورت ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ خدا کی نظر میں وہ پاک ٹھہرتی ہیں، کیونکہ ہماری شکر گزاری خدا کے حضور ابھر رہی ہے۔ تو دیکھو وہ ہمارا دنیا کے سامنے اور خدا کے سامنے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ بہت مبارک ہے وہ، لکھا مبارک ہے وہ جو خداوند کے محتاج ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کا محتاج ہے، کیونکہ وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو یہ جو خدا کی محتاجی کا اعتراف کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ دوسرے خدا کا حکم مان کر خدا کا شکر کرنا کھانے کے لیے، یہ عبادت ہے، خوشبودار عبادت ہے، لذیذ عبادت ہے۔ پھر دیکھو ایک اور بات یہ کہ اس سے کھانا پاک ہو جاتا خدا کی نظر میں۔ ابھی دیکھا نا کلام کے وسیلے سے کتنے لوگ ہیں جو یہی زبور پڑھ لیتے ہیں، آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، تیرے نام سے تیرا کھانا بخشا ہوا میں کھاؤں گا کھاؤں گی۔ اس کے کلام سے وہ پاک ہو جاتا، خدا کی نظر میں پاک ہو جاتا۔ اور کون جانے وہ شیطانی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی اثر خدا دور کر دے، پھر تعجب کی آتی ہے۔ شکر کر کے کھایا کرو پیارے بھائی پیاری بہن۔ پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ہمارے لیے ہم جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ جیسا خداوند نے کہا ہے ویسا ہی ہم کہیں گے، جیسا خداوند نے کیا ہے ویسا ہی ہم کریں گے۔ ہمارا چال چلن ہمارے خدا یسوع مسیح کی مانند ہوگا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ کامل انسان ہے، انسانیت کا کمال اس میں ہے، روحانیت کا جلال اس میں ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے۔ ذرا میرے ساتھ دیکھو، یہ یوحنا کی انجیل کا 6واں باب ہے، اس میں ایک بہت پیارا، کچھ لوگ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے، کافی دیر سے ہو گئی تھی، تو خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ بیچارے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں رو رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ تو وہ کہنے لگے یہاں جنگل میں اتنے لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا بھائی، آپ کیا بات کہہ رہے ہو، انہیں بھیج دو۔ انہوں نے کہا نہیں تم کھانے کو دو انہیں۔ تو کھانے کے لیے تھا کیا، تھوڑا سا کھانا ایک لڑکے کے پاس تھا، وہ ہلا کے دے دیا۔ تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ یہ شاگرد کہہ رہے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو صرف آدمی عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے، ان کو گنا ہی نہیں، جو 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، شکر کر کے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اتنا کھانا بچ گیا، انہوں نے کہا ٹوکرے جمع کر لو۔ جو ٹوکرے جمع کیے گئے انہوں نے 12 ٹوکرے، تھوڑا سا کھانا، خدا کا شکر کیا، سب سیر ہو گئے، 12 ٹوکرے بچ گئے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ خدا یسوع مسیح کا ہے۔ تھوڑا سا کھانا ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنے تھوڑا سا ہمارے پاس سامان ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب ہم دعا کر کے کھانا کھاتے ہیں
معلوم نہیں کیا کر دے خدا اس کے نتیجے کے طور پر، بھولو گے تو نہیں۔ اب جب کھانا کھاؤ گے ضرور سر جھکا کے پیاری بیٹی پیارے بھائی ادب سے کہنا ہے خدا تیرا شکر ہو، تو نے مجھے روٹی بخشی ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تیرا نام مبارک ہو۔ پیارے بھائی ہم بڑی ایک ضروری عام طور پر اسے معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن میں اس پر سوچ رہا تھا خدا نے مجھ پر یہ رحم کیا، حکم دیا کہ یہ بات کہہ دے میرے لوگوں سے کہ شکر گزاری کھانے کے لیے کیا کریں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی باتیں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ خدا یسوع مسیح کا یہ نمونہ ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ روٹی انہیں دے اس نے اوپر نظر کر کے خدا کا شکر کیا اور بانٹی۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جو کچھ خدا ہمیں دے رہا وہی تو کھا رہے ہیں، اس کا شکر کرو۔ کیونکہ اگر ہم جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خوراک کے محتاج ہیں، اسی طرح روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم خدا کے کلام کے محتاج ہیں۔ اور یہ جو خدا کی اس روٹی کے لیے خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے، وہ کلام کے لیے کہاں شکر گزار ہوگا؟ دیکھو خدا کے بندے ایوب نے کیا کہا ہے، یہ لکھا ہے 23ویں آیت ہے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 23واں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ اور جیسے جسم کی خوراک کے لیے ہم جمع کر کے رکھ دیتے، آٹا بھی ہونا چاہیے، دال بھی ہونی چاہیے، گھی بھی ہونا چاہیے، ہو سکے تو اصلی ہونا چاہیے، سب کچھ جمع کر کے رکھتے کہ نہیں، دودھ دہی سارا جمع کرتے کہ نہیں، پھل بھی۔ تو خدا کا بندہ بڑا نیک بندہ، پیارا بندہ، وہ یوں کہہ رہا ہے اس ضروری خوراک سے زیادہ میں نے تیرے کلام کو ذخیرہ کیا ہے۔ داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ یہ جو کھانے کے لیے شکر گزاری کرنا ہے، یہ ظاہری نشان ہے اس بات کا کہ ہم خدا کے کلام کے بھی محتاج ہیں، اسی کی وسیلے سے تو ہم جی رہے ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، اسی کے لیے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں۔ وہ تو خود خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، تو اس کا کلام ہماری خوراک ہے، اسے کھاؤ، اسے پڑھو۔ پڑھتے پڑھتے ایک ایسا وقت آ جائے گا آپ کی زندگی میں کہ یہ کتاب آپ کو پڑھنے لگے گی، یہ معجزہ ہے اس کتاب کا۔ ہم تو وہیں اٹک جاتے جی یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ ٹھیک نہیں۔ میرے پیارے بھائی خدا ان کا کلام یہ ہے ہمارے لیے خوراک کے لیے، شکر کیے بغیر اسے منہ میں مت جانے دو۔ خدا کا کلام اپنی روح کو کھلائے بغیر وقت کو جانے نہ دو۔ ہمارے پاس ہے موقع، خوب خدا کا کلام پڑھو، خوب خدا سے برکتیں حاصل کرو، روحانی بھی جسمانی بھی، ہر قسم کی برکتیں خدا پر نازل کرے، مجھ پر بھی رحم کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ آمین۔